انسانی شکل کے اندر فرشتہ آیا تھا، فرشتے نے کہا انما انا رسول ربکی، میں تو رب کا فرستادہ ہوں، رب کا بھیجا ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ آپ کو پاکیزہ لڑکا دوں۔ یہ جو جملہ ہے لأہب لک غلاما زکیہ، آپ کو پاکیزہ لڑکا دوں، یہ فرشتے کا قول نہیں، یہ فرشتے نے نہیں کہا، یہ فرشتے نے اللہ کی گفتگو نقل کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو پاکیزہ لڑکا دینا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ اس آیت سے یہ سمجھے ہیں کہ شاید یہ فرشتے کا کلام ہے، تو جب فرشتہ بیٹا دے سکتا ہے، فرشتہ اولاد دے سکتا ہے، تو پھر ہمارے جو اولیاء ہے، انبیاء ہے، جو بزرگان دین ہے، وہ بھی پھر اولاد دے سکتے ہوں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی ولی کو، کسی نبی کو، کسی پیغمبر کو، کسی صحابی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا دے سکے، کسی کو اولاد دے سکے۔ یہ اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر نیک لوگوں کے پاس یہ اختیار ہوتا کہ وہ کسی کو اولاد دے سکتے ہوتے تو زکریا علیہ السلام 120 سال کی عمر کو پہنچ گئے اور بیوی 98 سال کی عمر کو پہنچ گئی ہے۔ بیوی کی عمر 98 سال ہے، زکریا علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ 120 سال، اور خود فرماتے ہیں کہ میرے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو گئی اور میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہو گئی ہے۔ لیکن اس عمر کے اندر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اللہ نے زکریا علیہ السلام کو بیٹا دیا، اور نام بھی اللہ نے منتخب کیا کہ یحییٰ اس کا نام ہوگا۔ تو اگر نیک لوگ کسی کو اولاد دے سکتے ہوتے تو زکریا علیہ السلام جوانی کے اندر اولاد حاصل کر لیتے، لیکن بڑھاپے کے اندر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور بی بی مریم، ان کو جو اولاد ملی وہ فرشتے نے نہیں دی، لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں آپ کو پاکیزہ لڑکا دوں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، فرشتے نے اللہ کی گفتگو نقل کی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بی بی مریم کہنے لگی کہ دیکھیں، جب انسان کی اولاد پیدا ہوتی ہے، کسی عورت کے ہاں جب اولاد ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے، اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس عورت نے شادی کی ہو، اس نے نکاح کیا ہو کسی سے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ بدکار ہو۔ تو بی بی مریم کہنے لگی وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، مجھے نہ تو میں نے کسی کے ساتھ شادی کی ہے، نہ کسی کے ساتھ نکاح کیا ہے، اور نہ میں بد چلن اور بد کردار ہوں۔ جب میں نے نکاح بھی نہیں کیا، بد کردار بھی نہیں ہوں، تو اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ تو فرشتے نے کہا قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، فرشتے نے کہا تیرا رب یہ کہتا ہے کہ یہ کام ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ یہ کام ہمارے لیے کیا ہے؟ بہت آسان ہے، رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کس نے دی تھی بی بی مریم کو؟ اللہ نے دی ہے۔ اور اولاد کی پیدائش کی 4 صورتیں اللہ نے دنیا کے اندر انسانوں کو دکھائی ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا بغیر باپ کے، بغیر ماں کے۔ آدم علیہ السلام کے باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں۔ بی بی حوا کو اللہ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام سے، مرد سے پیدا کیا، بغیر عورت کے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے، ماں سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام ماں باپ کے بغیر، بی بی حوا جو ہے وہ عورت کے بغیر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے، مرد کے بغیر۔ اور عام جو انسان ہے یہ ماں باپ دونوں کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ 4 صورتیں بن سکتی تھی انسان کی پیدائش کی، اللہ نے 4 صورتیں دنیا کے اندر دکھائی ہیں انسانوں کو۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بی بی مریم کہنے لگی کہ اولاد کی پیدائش کی 2 صورتیں ہو سکتی ہے، عورت نکاح کر لے، دوسری صورت یہ ہے کہ بد چلن اور بد کردار ہو۔ نہ تو میں بد کردار ہوں، نہ میں نے شادی کی ہے، میں نے نکاح بھی نہیں کیا۔ پہلے تو بی بی مریم کو یہ خوف پیدا ہوا، پریشانی ہوئی کہ انسان میرے پاس آیا ہے اور یہاں پردے کے اندر آیا ہے، کوئی ہے بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو میری عزت پہ ہاتھ ڈال دیں۔ بڑی پریشانی ہوئی۔ اور ایک عورت کو کتنی پریشانی ہوگی جب وہ پاک باز ہو، پاک دامن عورت ہو، اور وہ تنہائی کے اندر ہو اور کوئی اجنبی آدمی اس کے سامنے آ جائے، اس کو کتنی پریشانی ہوگی۔ لیکن جب فرشتے نے کہا کہ میں رب کا فرستادہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں کوئی آدمی نہیں، میں اللہ کا قاصد ہوں، اللہ کا فرشتہ ہوں، تو اس وقت تسلی کے بجائے اور زیادہ فکر پڑ گئی
یہ تو تسلی ہو گئی کہ انسان نہیں میری عزت خراب نہیں کرے گا، لیکن پریشانی یہ ہے کہ جب میرے ہاں اولاد پیدا ہوگی میری قوم کیا کہے گی؟ قوم تو کہے گی اس نے شادی بھی نہیں کی، اس نے نکاح بھی نہیں کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب نکاح نہیں کیا، شادی نہیں کی، اولاد لے کر آ رہی ہے، کہاں سے لے کر آ رہی ہے؟ قوم تو یہی کہے گی کہ اس نے بدکاری کی ہے، بد چلن عورت ہے۔ بڑی پریشان ہوئی، فرشتے نے تسلی دی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب درد ذہ شروع ہوا، ولادت کی تکلیف شروع ہوئی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کھجور کا تنا ہے اس کو حرکت دو۔ اور وہ کھجور کا تنا ایسا ہے کہ اس میں کوئی کھجوریں موجود نہیں تھی، بی بی مریم نے اس کو حرکت دی، اس میں سے اللہ نے تازہ اور پکی کھجوریں گرائی۔ اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو اللہ اس خشک تنے سے، بغیر پھلوں والے اس کھجور کے تنے سے کھجور کے پکے پھل دے سکتا ہے، وہ اللہ آپ کو بغیر شوہر کے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نیچے دیکھیے، نیچے دیکھا تو پانی کا چشمہ بھی جاری ہے۔ فرمایا فکلی وشربی وقرری عینا، پانی بھی پیو، کھجوریں بھی کھاؤ، وقرری عینا، اور اپنے اس بیٹے کو دیکھ کر اپنی نگاہیں بھی ٹھنڈی کرو، اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کرو۔ قوم کے پاس لے کر آئی تو اللہ کی طرف سے یہ پیغام تھا، یہ حکم تھا کہ جب قوم کے پاس آؤ تو قوم پوچھے گی یہ بیٹا کہاں سے لے کر آئی ہو، تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے آج کے دن چپ ہونے کا روزہ رکھا ہے، میں نے بات نہیں کرنی ہے۔ فلن اکلم الیوم انسیہ، آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ بیٹے کی طرف اشارہ کر دینا، وہ خود بول پڑے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ چھوٹے سے تھے، بی بی مریم جب ان کو لوگوں کے پاس لے کر آئی تو لوگ کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، بی بی مریم یہ آپ کیا لے کر آئی ہو، یہ بیٹا کہاں سے لے کر آئی ہے؟ آپ نے تو شادی نہیں کی، آپ کا بھائی ہارون اس کا نام ہے، بڑا نیک آدمی گزرا ہے، بھائی آپ کا نیک ہے، ماں آپ کی نیک تھی، باپ آپ کا بڑا نیک آدمی تھا، یہ اولاد کہاں سے لے کر آئی ہو؟ آپ نے شادی بھی نہیں کی۔ یعنی لوگ یہ کہنا چاہتے تھے کہ جب ماں باپ نیک ہو اولاد بھی نیک ہوتی ہے، آپ کے تو ماں باپ نیک تھے، آپ یہ بد کردار کیسے ہو گئی؟ آپ کے تو ماں باپ نیک تھے، یہ اولاد آپ کے پاس کہاں سے آئی ہے بغیر نکاح کے؟ بی بی مریم نے اشارہ کیا بیٹے کی طرف، جواب یہ دے گا۔ قوم کہنے لگی کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، جو گود کے اندر ہے، بچہ ہے، وہ کیسے بات کر سکتا ہے ہمارے ساتھ، ہم اس سے کیسے بات کریں گے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن کے اندر گویا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اتنی بات بھی کافی تھی۔ 2 دن کا بچہ، 1 دن کا بچہ اگر گفتگو کر لے تو یہ تعجب کی بات ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اتنا نہیں فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، مجھے اللہ نے نماز کا حکم دیا، مجھے اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، مجھے اللہ نے اس بات کا بھی حکم دیا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش ہوں۔ تو اولاد دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس آیت سے جو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی، بی بی مریم کو جو اولاد دی گئی ہے وہ اللہ نے نہیں دی، وہ کس نے دی ہے؟ وہ فرشتے نے دی ہے، فرشتے نے نہیں دی ہے۔ فرشتہ تو اللہ کا کلام سنا رہا ہے۔ اللہ فرماتے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ آپ کو نیک بیٹا دینا چاہتا ہے۔ تو انسان کی کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، وہ کس سے مانگے؟ وہ اللہ سے مانگے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو کس کو پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، 3 اندھیروں میں یونس علیہ السلام کس کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے؟ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، مدد کے لیے کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ 120 سال کے بڑھاپے کے اندر حضرت زکریہ علیہ السلام کس سے اولاد مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں، بیٹے کی جدائی آتی ہے، اپنے بیٹوں سے کہتے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنے غم کی، اپنی پریشانی کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں، کسی اور سے نہیں کرتا۔ تو مصائب کے اندر مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ اولاد دینے والی کون ہے؟
کون ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اولاد دینا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں، چاہے وہ کتنا ہی نیک ولی کیوں نہ ہو، پیغمبر کیوں نہ ہو، اولاد کوئی کسی کو نہیں دے سکتا۔ اولاد دینے والی ذات صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔